اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موجودہ حکومت کے خاتمے کی تاریخ بہت قریب آ گئی ہے۔ آئینی طور پر تو 13 اگست کی رات کو موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ نگران حکومت لے لے گی۔ آپ سمجھیں کہ بگل بجنے والا ہے، انتخابات کا بگل بجنے والا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ 14 اگست کو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں کی۔ یہ سب کو نظر آتا ہے کہ آئینی طور پر اگر 1 سال کی ایکسٹینشن حکومت نہ لے تو یہ 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سب تیار بیٹھی ہیں جماعتیں، ایون کہ پی ٹی آئی جس کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، عمران خان لسٹوں پر بہت لوگوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کون کدھر جا رہا ہے اس کی جگہ وہ بھی اپنی ایک لسٹ بنا رہے ہیں۔ 14 اگست کے بعد سب کو نظر آنا ہے، انتخابات ہونے ہیں، لیکن یہ نہیں کسی نے بتایا کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے۔ یہ الیکشن کمیشن پر معاملہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ 13 اگست کی رات سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے موجودہ حکومت ڈیزالو کر دی جائے۔ اگر تو 13 اگست سے پہلے ڈیزالو کر دی گئی تو پھر 90 دن مل جائیں گے نگران حکومت کو۔ اگر 13 اگست کو ختم ہوئی تو پھر 60 دن کی قید ہے، لیکن پھر بھی اختیار عام انتخابات کرانے کی تاریخ کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انتخابی اصلاحات پر بھی دھڑا دھڑ کام شروع ہو گیا ہے۔ 73 ترامیم پر ان کیمرہ غور ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہی انتخابی اصلاحات کا قانون منظور کر لیا جائے گا۔ بڑی خبر تو یہ ہے کہ پرویز خٹک کو بھی پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا، یعنی کہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور اسد عمر اور اس طرح کے دوسرے قبیل کے جتنے لوگ ہیں ان کو تو ابھی باضابطہ طور پر نکالا نہیں گیا گا، بلکہ کچھ عمران خان کے ساتھ رابطے میں اور کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ انتخابات اسی صورت میں منعقد ہوں گے جب تک کہ عمران خان کی نااہلیت نہیں ہو جاتی، عمران خان کو سیاسی طور پر ٹکانے نہیں لگا دیا جاتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا ابھی تک تو عمران خان پوری طرح ریزسٹ کر رہے ہیں، کبھی توشہ خانہ کیس، کبھی فارن فنڈنگ کیس، کبھی کس کیس میں، یعنی 140 کے لگ بھگ تو کیسز کہتے ہیں ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ تاریخوں میں پیش نہ ہو کر، جو بہانے تلاش کر کے پیش نہ ہو کر وہ مقدمات کو ڈیلے کریں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان کے اگر کیسز کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر عام انتخابات نہ 90 دن میں ہوں گے نہ 60 دن میں ہوں گے، پھر پتہ نہیں کب ہوں گے، کہ مدت گزر جائے۔
کئی ماہ کی مدت گزر سکتی ہے۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان کو انہوں نے اسپیئر نہیں کرنا۔ اب تو عمران خان کی حمایت میں بغیر نام لیے اسرائیل جیسا دہشت گرد ملک بھی پاکستان میں گرفتاریوں اور لوگوں پر چھاپے مارنا اور گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا کمال کیا ہے اسرائیل نے عمران خان کے لیے نام لیے بغیر جو ہمدردی کا اظہار کیا ہے، تو وہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہی ہے۔ ہمیں لوگ اس پہ خوشی منا رہے ہیں کہ چلے، ہم نہیں کہتے تھے، آج بھی اسرائیل کھل کر آ گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہودیوں کے ایجنٹ یہ جماعت ہے۔ پہلی بار ایک ایسا ملک جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا، کسی پاکستانی کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا ذکر نام نہیں ہوتا، لکھا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ اسرائیل، باقی تمام ملک اس میں ان کا اندراج موجود ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جسے پاکستان نہ صرف ریکاگنائز نہیں کرتا بلکہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی پاکستانی اس پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا۔ اسرائیل نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پاکستان میں ذکر کیا ہے۔ یورپی ممالک تو کر ہی رہے تھے، امریکہ اور سرکار بھی کر رہے تھے، اور یورپ کے کئی ممالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر۔ یہ اس وقت ان کو کبھی یاد نہیں آیا انسانی حقوق، جب عمران خان کے وقت وزیر اعظم جو اس وقت ہیں موجود، شہباز شریف سے لے کر آخری آدمی تک 20-19 سینکڑوں لوگ نیب قوانین کے تحت ان کو اندر جیلوں میں بند کیا جاتا رہا، لیکن خاموشی اختیار کی رکھی انہوں نے۔ لیکن اب عمران خان کے ہم ہی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے بول پڑے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کتنی دیر تک یہ لوگ عمران خان کی حمایت کر سکیں گے۔ عمران خان کے لیے پوری دنیا چیخے چلائے، کوئی اس کی اہمیت شاید ہو جائے، لیکن جب اسرائیل نے اس کے لیے چیخے گا اور پکارے گا تو عمران خان کی مقبولیت کا گراف اور نیچے آئے گا۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کے اس موقف کو تقویت ملے گی۔ یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے تو نہیں سنا تھا کبھی کہ اسرائیل کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح وضاحت کرے۔ ہمیشہ وہ خاموش ہی رہا ہے، لیکن در پردہ وہ شاید ان لوگوں کی تو سپورٹ کرتا رہا ہے جو اس کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے رہے۔ پچھلی حکومت میں یہ بات کوشش ہوئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہمارے ایک صاحب جو اب ریٹائرڈ جرنیل ہو گئے وہ وکالت کرتے رہے، ہمارے اوپر پریشر ایک مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز کا بھی رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کی حکومت کیا، پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں اسرائیل کا قیام جو ہے وہ ایک ناجائز اولاد کی طرح ہے، اور اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو جائز قرار دے دیا ہے، اور اس کا جائز قرار دینا اگر ہماری طرف سے کوئی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم نے قائد اعظم کے موقف کی نفی کی ہے۔ قائد اعظم نے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس سے کل واپس آؤں گا، پھر ایک بار بات کروں گا کہ پاکستان میں عام انتخابات کے بارے میں کوئی آج شخص حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا کب ہو۔ اصل مسئلہ اس ملک میں عمران خان کا ہے۔ جب تک عمران خان کا گھونٹ نہیں پی لیا جاتا اور عمران خان کو موجودہ انتخابی مارکے سے آؤٹ نہیں کر دیا جاتا، آپ انتخابات کا تصور نہ کریں۔ یہ حکومتیں ڈیٹا دیتی رہیں گی، لیکن اگر عمران خان صاحب مختلف ہیلوں بانوں سے عدالتوں سے ریلیف لیتے رہیں گے، الٹیمیٹلی تو انہوں نے ایک دن
انہی عدالتوں کے سامنے پھنسنا ہے، اور جب تک ان کو سزا نہیں دے دی جاتی، نائل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اس ملک میں عام انتخابات ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ شکریہ۔